ایران میں ایک لڑکا تھا، اس کی بچپن کی ایک پاکستانی لڑکی دوست تھی۔ وہ اپنی دوست سے بہت پیار کرتا تھا۔ بچپن سے وہ ساتھ تھے، عمر کا ایک بڑا حصہ ایک ساتھ گزار چکے تھے، اور دونوں کو ایک دوسرے سے بے پناہ محبت بھی تھی۔ وہ ایک اچھا آرٹسٹ بھی تھا۔ اس لڑکے نے لڑکی کی کافی ساری تصویریں بنا کر اس لڑکی کو گفٹ کی تھیں۔ اس وقت وہ ایک کمپنی میں ایک آپریٹر کی حیثیت سے کام کر رہا تھا، اور لڑکی کافی امیر خاندان کی تھی۔ اس کا مستقبل کچھ زیادہ روشن نہیں تھا، لیکن پھر بھی ایک امید کے ساتھ وہ دونوں ساتھ بہت خوش تھے۔ ایک دن اس کی دوست نے کہا کہ وہ گھر والوں کے ساتھ واپس پاکستان جا رہی ہے اور پھر کبھی واپس نہیں آئے گی۔ اس نے یہ بھی کہا کہ وہ ساتھ میں ان دونوں کا کوئی خاص مستقبل نہیں دیکھ رہی، تو اب سے ان دونوں کے راستے الگ الگ ہیں۔ یہ خبر اس پر قہر بن کر ٹوٹی۔ اس لڑکے کا دل ٹوٹ گیا۔ ابھی وہ صدمے میں تھا اور سوچ رہا تھا کہ کیا کیا جائے۔ پھر اسے معلوم ہوا وہ اسے چھوڑ کر پاکستان جا چکے ہیں۔ لیکن جب وہ اپنے ہوش و حواس میں واپس آیا، کچھ عرصہ تو صدمے میں رہا۔ آخر اس نے خود کو سنبھالا۔ اس نے دن رات محنت شروع کر دی۔ پہلے اس نے پاکستان جانے کی ٹھانی، لیکن کچھ وجوہات کی وجہ سے نہ جا سکا۔ اس نے اپنا دماغ اور طاقت کچھ بننے میں لگا دی، کوشش کر کے آرمی جوائن کر لی، لیکن قسمت نے ساتھ نہ دیا اور کچھ وجوہات کی وجہ سے اسے آرمی سے نکال دیا گیا۔ اس کی ساری ہمت ٹوٹ چکی تھی اور وہ زندگی سے مایوس ہو گیا۔ نا امید اور مایوسی میں کوکین جیسی لت کو منہ لگا لیا، لیکن خدا کو ابھی کچھ اور ہی منظور تھا۔ اسی دوران اس کا بچپن کا ایک دوست انگلینڈ سے پڑھی مکمل کر کے واپس آیا۔ وہ تو جیسے رحمت کا فرشتہ بن کر آیا، اور آخر کار اس نے سے ڈھونڈ لیا۔ اس سے اس کی حالت دیکھی نہ گئی، اور اس نے اس کا مکمل علاج کروایا، اور وہ پھر سے جسمانی طور پر زندگی کی طرف لوٹ آیا۔ لیکن دل اور دماغ اب تک سارا کی تلاش میں اٹکا ہوا تھا۔ اسے یقین تھا کہ وہ اسے کسی بھی طرح ڈھونڈ لے گا، لیکن اب تک کی سب کوشش بیکار ہی گئی تھیں۔ آخر اس نے پاکستان آنے اور اسے ڈھونڈنے کی آخری کوشش کی۔ اسے امید تھی کہ وہ اسے ڈھونڈ لے گا۔ اس نے اپنا سب دا پر لگا دیا اور پاکستان جا پہنچا۔ تمام ممنکہ کوشش کی جو کہ وہ کر سکتا تھا۔ 1 سال سے زیادہ تمام کوششوں کے باوجود، ہر اس جگہ خاک چھاننے کے بعد بھی جہاں جہاں کا ذکر وہ کیا کرتی تھی، اسے سارا کی کبھی خبر نہ ملی۔ بالآخر وہ مایوس ہو کر واپس ایران لوٹ گیا۔ واپس جا کر اس نے اپنے دوست کی مدد سے اپنی کمپنی کھول لی۔ محنت کی اور محنت کا پھل بھی ملا۔ اب اس وقت تک نہیں ہارتے جب تک کہ اب خود کوشش نہ چھوڑ دیں اور خود ہار تسلیم نہ کر لے۔ اس لڑکے نے بھی ہار نہ مانی، اور پھر اس نے وہ حاصل کر لیا جو وہ چاہتا تھا۔ اسے کامیابیاں بھی ملے، لیکن دل اب تک کہیں اور ہی تھا۔ وہ اپنی ہر کامیابی کا جشن اس کے ساتھ منانا چاہتا تھا۔ اس دوران بھی اس نے اسے ڈھونڈنے میں کبھی کسر نہیں چھوڑی تھی، لیکن اب تک بس ایک امید ہی تھی کہ وہ اسے ڈھونڈ لے گا۔ لیکن ہر پل اسے اس کی یاد اس کے ساتھ گزارا ہوا، ہر پل اسے اذیت دیتا تھا۔ زندگی جیسے رک سی گئی تھی۔ راتوں کو اکیلے رونا اس کا حسب معمول بن گیا تھا۔ اسے یہ بھی معلوم نہ تھا کہ وہ کس حال میں ہے۔ لوگوں کے سامنے روز ہمت بندھتا مسکرا لیتا، لیکن کم ہی کبھی جان پاتا کہ اس مسکراہٹ کے پیچھے کتنے غم اور آنسو اذیت چھپی ہوئی ہے۔ وقت گزر رہا تھا کہ ایک دن وہ کسی کام سے کچھ دن ہمدان شہر گیا ہوا تھا۔ ایک دن وہاں تیز بارش ہو رہی تھی۔ وہ لڑکا اپنی کار میں کہیں جا رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک بوڑھے آدمی اور عورت ایک چھتری میں کہیں جا رہے ہیں۔ چھتری ہونے کے باوجود وہ بھیگ چکے تھے۔ اس کے پاؤں سے زمین نکل گئی۔ اسے یہ جاننے میں زیادہ وقت نہ لگا کہ وہ اس کی دوست کے والدین تھے۔ اس نے جان بوجھ کر کار کی سپیڈ ہلکی کر دی، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ وہ لوگ اسے اس کی اس شاندار گاڑی میں دیکھیں۔ وہ چاہتا تھا کہ انہیں پتا چلے کہ وہ اب ویسا ہی غریب نہیں رہا ہے۔ اب اس کی اپنی کمپنی ہے، کار ہے اور سب کچھ ہے۔ لیکن پھر جو اس نے دیکھا، اس منظر نے اسے کچھ حیران کر دیا۔ وہ لوگ ایک قبرستان کی طرف جا رہے تھے۔ وہ لڑکا اپنی گاڑی سے اترا اور ان کے پیچھے چل دیا۔ اس نے دیکھا کہ ایک قبر پر اس کی دوست کا نام لکھا ہے، اور اس کے والدین کے ہاتھ میں اس کی دوست کی تصویر تھی۔ اس کے لیے تو دنیا جیسے رک ہی گئی تھی۔ اس نے دیکھا کہ اس کی بنائی ہوئی تصویریں جو کہ اس نے اس کو بنا کر دی تھیں، اس قبر کے برابر میں رکھی ہیں۔ اس کے والدین نے اسے دیکھ لیا تھا۔ پہلے تو صدمے میں اس سے کچھ بولا ہی نہیں جا رہا تھا، پھر پاگلوں کی طرح ڈیر مار مار رونے لگا۔ اس لڑکے نے روتے روتے پوچھا کہ یہ سب کب ہوا، تو انہوں نے بتایا کہ وہ پاکستان کبھی نہیں گئی تھی۔
इसे कैंसर हो गया था। इसे यकीन था कि तुम कुछ बन सकते हो, इसलिए वो तुम्हारे रास्ते में दीवार नहीं बनना चाहती थी। इसीलिए ने तुम्हें छोड़ने का फैसला किया। कभी कभी अगर कोई आपको वैसे प्यार नहीं करता जैसे आप चाहते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं होता कि वो आपसे प्यार ही नहीं करता। इसने अपने वालिदैन से कहा था कि इसके मरने के बाद ये तसूर उसकी कब्र के बराबर में रख दें, क्योंकि अगर किसी दिन किस्मत तुम्हें यहां ले आई तो तुम उसके सच्चे प्यार को समझ जाओगे। इसके मोहब्बत जिसे वो दर बदर ढूंढ रहा था, वो 3 साल पहले ही मिट्टी में दफन होकर अपनी मोहब्बत का इंतजार कर रही थी। आज इसकी तलाश खत्म होगी थी। आज इसने अपनी मोहब्बत को ढूंढ ही लिया था। उसके बाद वहां सिर्फ तेज बारिश, कब्र, वो इसकी खामोश मोहब्बत और सिसकियां थीं। जैसे जैसे रोने की आवाज ऊंची होती, बारिश तेज हो जाती। शायद बारिश को किसी बात का एहसास था। किसी को याद करने का दर्दनाक तरीका यह होता है कि आप उसके बराबर में बैठ जाओ, ये जानते हुए भी कि ना आप इसको पा सकते हो और ना ही इसे कब देख सकते हो। जिंदगी में उन्हें वक्त दें जो आपके लिए अहम है। कहीं ऐसा ना हो कि किसी दिन अब जागें तो इस इंसान को ही खो दें जो आपके लिए बहुत अहम था। ये कहानी मोहब्बत की सच्चाई और सब्र की ताकत को बयान करती है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं एक जबरदस्त कहानी के साथ।